السلام علیکم۔ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا، بولے علی بھائی آپ بولتے ہو کہ ہم غلام ہیں دجال کے غلام ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا بھائی اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ اپنے خود ریسرچ کر لو، اگر آپ کو اس میں سچ لگے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ آپ دیکھ لو، اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو، آپ کو لگ جائے گا۔ تو میں نے ان کو ویڈیو بنا کے سوچا کہ جواب دے دوں بھائی کو، سبھی تک پہنچ جائے یہ جواب، جو لوگ یہ سوچتے ہوں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر رہے، ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم سب خدا کے علاوہ ہر ایک کو سجدہ کر رہے ہو، خدا کو سجدہ نہیں کر رہے، تم بھگوان کی بھکتی نہیں کر رہے، بھگوان کو چھوڑ کے ہر ایک کی بھکتی کر رہے ہو۔ اس کی وجہ دیکھو، اب آپ اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور آپ کو پورا کام آتا ہے تو آپ کو استاد بولتے ہیں، ہے نا، کہ آپ آگے استاد ہیں، جتنے لوگ آئیں گے سب آپ سے نیچے رہیں گے، آپ ان کے سینئر ہیں، اور کوئی آپ کے برابر درجے والا آتا ہے اور وہ مجبوری کے کارن آپ کے نیچے کام کرتا ہے تو آپ اس کو اپنے برابر عزت نہیں دیتے، آپ اس کو یونیئر کی طرح اوقات میں رکھتے ہو۔ کسی بھی آفس کے اندر دیکھنا، جتنی بھی بینک ہیں، عدالتیں ہیں، سب جگہ اس کی قابلیت کی عزت کرتے ہو، اس انسان کی عزت نہیں کرتے۔ قابلیت کیا ہے؟ جو شیطان نے ان کو وردی پہنائی، اس وردی کے کارن آپ اس کو عزت دیتے ہو، اور ایک اپنے گاؤں کے رہنے والے والمیکی کو عزت نہیں دیتے، کیونکہ وہ گاؤں میں رہنے والے کی اگر آپ عزت کرتے تو آپ دھرم پر ہو، آپ اس کو اپنا پریوار کا سدس مانتے تو آپ دھرم پہ ہو، آپ اسلام پر ہو، کوئی بھی دھرم ہو، آپ نے اس میں فرق کر لیا پاور کا۔ اور شیطان یہی تو کہتا، پاور دیتا ہوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، ہم لوگ اکٹھا غلام پیدا کرتے ہیں۔ فرق آ گیا جاتی کا، اونچ نیچ کا، عہدے کا، سب کا، اس عمر کا۔ اگر وہ 60 سال کی عمر ہے اور وہ یونیئر کی پوسٹ پہ ہے اور 18 سال والا مینیجر کی پوسٹ پہ ہے تو وہ صاحب صاحب پسند کرتا ہے، وہ شیطان دجال، وہ آپ کر رہے ہو، کپڑے آپ اسی کے طریقے کے پہن رہے ہو، وہ جو ایسے ہی آپ سے کہہ رہا ہے وہ آپ کا سینئر جو بول رہا ہے تو آپ سب تو مان رہے ہو۔ یونیفارم کا، جوتے کا، بالوں کا، چہرے کا، ہر چیز کا سدھانت تم نے شیطان کے مطابق ہی تو کر لیا۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ نے رہنا، کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، ہگنا، موتنا، سب کچھ تو شیطان کے طریقے کا کر دیا۔ مطلب کون سا طریقہ ہے جو کسی دھرم کے مطابق ہو، کوئی سے بھی دھرم کا انسان ہو؟ اب اس شیطان دجال کا کہا تو مان رہے ہو، جب تم اس کا کہا مان رہے ہو تو وہ چوتیا ہے کہ آگے سب سے کہے گا کہ جب میرے اندھ بھکت ہیں، وہ کیوں کہے گا؟ جب آپ ان کے اندھ بھکت ہو، آپ ان کی مان رہے ہو، آپ ان کو سجدہ کر رہے ہو، وہ کیوں کہے گا؟ ہاں، آپ ان کو سجدہ نہیں کرو گے تو وہ آپ ان کو ورودھ کرو گے تو آپ کو تکلیف پہنچائے گا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ سچ کا ساتھ کب دیتے ہو؟ انصاف کے لیے کب کھڑے ہوتے ہو؟ ظلم کے خلاف کب آواز اٹھاتے ہو؟ جو میڈیا کہہ رہی ہے وہ مانتے رہتے ہو، جو حکم وہ دے رہے ہیں وہ سنتے رہتے ہو۔ تم نے ان میڈیاؤں کا کبھی ورودھ کرا؟ کہ جھوٹ کتنی لمبی لمبی پھینکتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو سی ٹی وی پہ ایڈورٹائز دکھاتے ہیں، گنجا کرنے کے، گنجوں کے بال اگانے کی ودھی بتاتے ہیں، جن کے گھر کے اندر خود گنج ہے، وہ میڈیا پہ آپ وشواس کرتے ہو۔ ہر ایک عبادت تو دجال کے مطابق ہو رہی ہے، آپ کا کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، پیدا ہونے کا، مرنے کا، سارے طریقے تو اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ مسجد میں عبادت اسی کے سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ جو گھڑی اس نے بنائی ہے، گھڑی دیکھی ہے آپ نے؟
پہلے وہی دیکھی جاتی ہے جب امام کھڑا ہوتا ہے تو گھڑی کو جو سجدہ کر رہے ہیں، سمے کو سجدہ کر رہے ہیں، سمے پر کر رہے ہیں، سمے آنے پر مسلمان بنتے ہیں، باقی سب منافق بن کے چل رہے ہیں۔ وہ مسلمان بنتے ہیں تو وہ بھی دکھاوے والے بنتے ہیں، جمعے کو اور عید کو دکھاتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کے لیے تھوڑی بھیجا تھا۔ اثر عبادت تو اپنی اچھاؤں کو مار کر دیش کے اندر پرکتی کا نیم، خدا کا قانون۔ خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون ہر انسان کو آزادی سے رہنے کا سدھانت دیتا ہے، اس کو اوپر کوئی حکومت نہ کرے، کوئی آقا بن کے نہ بیٹھے اس کو بتانے کے لیے کہ تم کل سے یہ کپڑے پہن کے آؤ گے اور کل سے اتنے بجے کھانا کھاؤ گے۔ یہ حکم دوسرا کوئی کرتا ہے نا تو پھر وہ غلام پیدا ہوتے ہیں۔ لنچ پیریڈ وبھاگ میں آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کہ کھانے کا جو ٹائم ہے 1 گھنٹے کا دیا گیا، اچھا 5 منٹ میں کھانا کھا لو۔ کیوں دیا گیا؟ کہ کھانا ہماری عبادت ہے۔ نماز کے لیے ٹائم کہیں نہیں دیا جائے گا، لیکن کھانے کے لیے، لنچ کے لیے دیا جائے گا، کیونکہ وہ پرکتی کا نیم، وہ عبادت کرنا اپنے پیٹ کی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دوجا، خالی پیٹ بھوگ نہیں لگتا، کہتے ہیں نا سبھی لوگ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہمارا پیٹ سے ہوتی ہے۔ اب پیٹ کو تم عبادت کروا رہے ہو یا اس کی خواہشیں پوری کر رہے ہو، کیسی کیسی چیزیں اس میں ڈال رہے ہو؟ یہ پیٹ تمہارا عبادت کر رہا ہے کہ سزا کاٹ رہا ہے سالا؟ کیا گندگی اس کے اندر ڈال رہے ہو، کیا کھلا رہے ہو تم، کھا رہے ہو؟ یہ پرکتی کے نیم کے خلاف کھانا کھا رہے ہو نا 6 بجے کے بعد، اور زہر پہ پکا ہوا، گیس پہ پکا ہوا، کنڈے لکڑی کو چھوڑ کر۔ تو یہ پرکتی کا نیم ہے کیا؟ تم یہ بیمار ہونے والا نیم ہے نا، وہ بیمار۔ تو آپ بیمار ہو رہے ہو تو وہیں تو جا رہے ہو علاج کے لیے۔ کہا کہ مندر اور مسجد کے اوپر وشواس کرتے ہو، وہ مولوی خود نہیں کرتا جو تمہیں عبادت سکھاتا ہے، وہ پنڈت خود نہیں کرتا، وہ ICU میں چلا جاتا ہے، وہ بھی تمہیں مورکھ بناتا ہے۔ کہیں ڈائلیسس کرواتے ہیں، کہیں کچھ کرواتے ہیں، ان کو خود بھگوان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کیا کریں، جنتا کو مورکھ بنائے رکھنے کے لیے کپڑے اور ٹوپی تو پہننا پڑے گی نا، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ سب دجال کو تو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دجال آگے تھوڑی تم DJ پہ لے کے جائے گا، DJ تو وہ بجوا رہا ہے، تم نکل رہے ہو ناچنے کے لیے، جلوس اس کے نکل رہے ہیں، نیتاؤں کے آپ نکل رہے ہو تالی اور تھالی بجانے کے لیے۔ دیکھ تو رہا ہے کہ میری فوج تیار تو ہے، وہ سب میرا ہی حکم تو مان رہی ہے، جہاں میں کہہ رہا ہوں بچہ پیدا ہوگا، جہاں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا، وہ مان رہی ہے نا، سب کچھ مان رہی ہے۔ کیسے بچہ پیدا ہوگا، کس طریقے سے میں کرواؤں گا، وہ پیدا ہوگا بچہ تو اس کو کون سا انجیکشن لگواؤں گا، وہ کر تو رہا ہے۔ ان کو بھی کسی نے روک لگائی؟ یہ تو یار کوئی پکچھی گیا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ میں کل انڈے میں سے چوزے نکالوں گا، مجھے بھی کوئی ڈاکٹر بنانا چاہیے؟ کوئی پکچھی نے کیا؟ کوئی جانور نے کیا کہ ڈاکٹر صاحب میری ڈلیوری ہونا ہے؟ نہیں کیا۔ کیونکہ جانوروں کو بھی آزاد رہنے کا پرماتما نے سدھانت دیا تھا، ایسے انسان کو بھی دیا تھا، لیکن تم ضرور کہتے ہو عورت کی ڈلیوری ہوتی ہے تو پوری سماجوں کے اندر ہلچل ہو جاتی ہے کہ کمان کوئی بم پھٹنے والا ہے، فوج کی فوج اسپتالوں کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پرکتی کا نیم بھول گئے کیا؟ کسی عورت کی سلائی ہو گئی کیا بچے پیدا کرنے؟ جس جگہ کی جگہ پرماتما نے بنائی تھی بچہ پیدا کرنے کی، کسی عورت کی بند ہوئی کیا آج تک؟ کوئی ڈاکٹر نے کسی جانچ میں اگر پایا ہو تو مجھے بتانا، پھر کیوں قانون بدل دیا اس کو پیدا کرنے کا؟ اس ماں کے آنچل کا بھی تم نے چینجنگ کر دیا، بچے پیدا کرنے کا سسٹم تم نے شیطان کے مطابق کر لیا، اور پھر بھی کہتے ہم دجال کے غلام نہیں ہیں۔ وہ مردے کو زندہ کرے گا۔ آپ کو پہلے یہی بتایا نا، آپ کی عورت مر جائے گی اگر بچہ یہاں سے پیدا کرواؤ گے تو ہماری کوئی جواب داری نہیں ہے، آپریشن کروا لو۔ ہاں صاحب، ہمیں تو مردے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپریشن نہیں کرواؤ گے تو مر جائے گی نا، تو مروں کو زندہ کرے گا۔ آپ قبول کرتے رہو کہ ڈاکٹر نہیں بچایا، اسپتال نہیں جاتے تو تمہاری عورت میں طاقت نہیں تھی، اس کو جس جگہ سے بیج ڈالا تھا اس جگہ سے یہ بچہ پیدا دیتے۔ تمہیں عورت پہ کہاں وشواس، تمہیں اس رب کا، بھگوان پہ کہاں وشواس، تمہیں تو وشواس ڈاکٹر پہ ہے نا۔ چلے گئے نا تم لوگ دجال کے پیچھے، 2-2 5-5 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا لالچ کیوں دیا تھا؟ یہ تو بتائیے کیوں دیا تھا کہ آپ اسپتال میں ڈلیوری کرواؤ، آشا ورکروں کے دوارا گھروں سے نکلواؤ۔
کیونکہ روٹی کپڑا مکان کا ادھیکار ان سے چھیننا ہے. کیونکہ جو انسان جب پیدا ہوگا وہ اس کا مالک بنے گا. تو ان کو اسپتال میں پیدا کرو تو اسپتال کے ہی مالک ہیں یہ سالے. دواؤں کے بل بوتے پہ پوری زندگی رہیں گے اور دواؤں کے بل بوتے پر ہی ان کا پورا بھوشیہ رہے گا. ان کی آنے والی نسلیں پولٹری فارم کی طرح دواؤں پہ پلیں گی، بوائلر مرغے کی طرح. کیونکہ بوائلر مرغے کو کبھی بھی پکڑ لو بھاگتا نہیں ہے، دیکھا نا تم نے، اس میں پھرتی نہیں ہوتی ہے. دیسی مرغے کی ایک نیم ہوتا ہے، صبح وہ کھل جاتا ہے نا تو شام کو بند ہوتا ہے، جب ہی اس کو پکڑ پاتے ہیں. دیسی میں وہ کوالٹی ہوتی ہے. تو ان کو دڑبوں کے اندر رکھنا تھا نا پولٹری فارم. یہ پکے مکان جو RCC کے جو بنوائے ہیں یہ پولٹری فارم ہے ان بائلروں کے. ان کو عمر کا جھانسا دے دیا کہ تم ہمیشہ رہو گے، تم بڑے پکے مکان بنا لو. تو وہ دجال نے ان کو جنت دے دی. جھوٹی جنت ہے یہ، حالانکہ جنت نہیں ہے یہ، جھوٹی ہے اس کی جنت. بس یہ کہانی ہے. اور دجال کو انہوں نے مان لیا. یہ مکان یہاں نہیں بننا تھے،